یہ ہمارے اوپر جو ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی نئی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ زلزلے، یہ جھٹکے، یہ سیلاب، یہ قحط، یہ جو ہے وہ بے موسمی بارشیں اور یہ قتل و غارت، یہ بد امنی، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اس کی طرف سے عذاب استیصال نہیں ہے، لیکن جو چھوٹا عذاب ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے باہر پہرے دار کھڑا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے عزت کا سبب نہیں ہے۔ کبھی سوچیں کہ یہ کتنا اللہ کا عذاب ہے۔ اپنے گھر میں ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھر کا رات سوتے وقت 3-4 مرتبہ رات کو جو ہے وہ تالا چیک کرتے ہیں کہ اچھی طرح بند ہے۔ کبھی یہ زمانہ بھی ہمارے اوپر آیا تھا؟ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قہر نہیں ہے؟ اور حکمرانوں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ چین کی نیند اپنے محلات کے اندر سو سکتے ہیں؟ ان کا نرم بستر ان کے لیے راحت کا سامان ہے، ان کے لیے قرار کا ذریعہ ہے؟ تو یہ اس کے عذابوں کی صورتیں ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اچھا نہیں کریں گے تو کیا یہ عذاب یوں ہی گزرتے جائیں گے؟ ایک زلزلہ اور آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ آئیے قرآن کھولیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اتنا زوردار جھٹکا ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سکل جتنے بھی ہوں گے، خزینے ہیں، دفینے ہیں، دفن کیے گئے مردے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سارے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، اتنے زوردار جھٹکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ سورہ اسرافیل کی آواز ہوگی، جس سے پہلے تو کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر سینے میں جو ہے وہ دل دہلنے لگیں گے، اور وہ خوف اتنا ہوگا، قرآن سے پوچھئے یوم یجعل الولدان شیبا، اس زلزلے کا، اس کا خوف اتنا ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیدا ہوتا بچہ اس خوف کی وجہ سے اس کے سیاہ بال فوراً سفید ہو جائیں گے۔ اتنا خوف تاریخ، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت واقعیہ ہے جو قرآن نے بیان کی۔ اب اندازہ کریں وہ کتنا خوف ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بیٹے کو چھوڑ کے، بیٹا باپ کو چھوڑ کے، ماں بیٹی کو چھوڑ کے، بیٹی ماں کو چھوڑ کے، شوہر بیوی کو چھوڑ کے، بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ گابن اونٹنی اپنے بچے فوراً جن دیں گی، ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اتنا خوف ہوگا قیامت کا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ پہاڑ اتنے زور سے ٹکرائیں گے آپس میں، ایسا زلزلہ ہوگا تو یہ پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو ٹکرا کے چورا چورا ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت واقعہ ہے جو ہونے والا ہے، قرآن نے اس کی حکایت کی ہے۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہے گا ہائے اسے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر زمین بولنے لگے گی، زمین اس دن خبریں اگلے گی، بتائے گی کہ میرے اوپر کس کس نے کیا کیا جرم کیا۔ کتنا سخت دن ہوگا جب زمین بھی بول کے گواہی۔ زمین کیسے بولے گی؟ زمین تو بولتی نہیں ہے، بولتی تو زبانیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرا رب زمین کو وحی کرے گا کہ زمین بول، زمین بولنے پہ مجبور ہوگی، پھر بتائے گی کون کون میرے پہ دادے عیش دیتا رہا، کس نے کس کی عزت کہاں پامال کی۔ زمین بول کے کہے گا اے داور حشر میرا نام اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ پھر زمین جو ہے وہ اگلے گی، راز اگلے گی۔ اللہ اکبر۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، پھر لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ مختلف گروہ کیسے ہیں؟ ایک تو قول یہ ہے کہ کافر الگ اور مسلمان الگ، لیکن دوسرا قول یہ ہے مختلف عملوں کے حامل لوگ الگ الگ ہوں گے، چور الگ ہوں گے، ڈاکو الگ ہوں گے، زانی الگ ہوں گے، شرابی الگ ہوں گے، تہجد گزار الگ ہوں گے، شب زندہ دار الگ ہوں گے، عالم الگ ہوں گے، صوفی الگ ہوں گے، درویش الگ ہوں گے، ٹیکس چور الگ ہوں گے، ملکی خزانے لوٹنے والے الگ ہوں گے، عزتوں کو پامال کرنے والے الگ ہوں گے۔ مختلف گروپوں میں لوگ ہوں گے، اور ان کو ایسی ایسی کوئی نشانی دی جائے گی کہ دور سے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں جرم کا مرتکب ہے۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو بدکار ہوں گے ان کی پیشانیوں پر شرمگاہیں چھاپ دی جائیں گے،
دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بدکار ہیں، یہ برے ہیں۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ وہ کتنا سخت، وہ جھٹکانے والا ہے، وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک حکایت ہے اور بیان کر دی، نہیں، امر واقعہ ہے جو ہونے والا ہے۔ قرآن نے سچی خبریں دی ہیں، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کر دیا جائے۔ تو یہ جھٹکے ہمیں اس جھٹکے کی یاد دلاتے ہیں، یہ زلزلے ہمیں اس قیامت کے زلزلے کا جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا کہ زلزلہ ساعت جو ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عجیب، وہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عجیب کہانی ہے وہ، اس میں کیا حال ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ زلزلے، یہ جھٹکے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں اور ہمارے لیے سنبھلنے کے مواقع ہیں۔ ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ مصطفیٰ کا دین اب تخت پر آ جائے گا، تخت پر آ جائے گا، لبیک کی صدا لے کر، لبیک کی صدا لے کر، ہر مسلم جو آیا